میں یہ جاتے جاتے آخری سوال، کچھ ذرا ان کے اقوال نہج البلاغہ بھری پڑی ہے، لیکن کچھ بس ایک منٹ میں آپ ہمیں کوئی مختصراً ان کے اقوال سے متعلق بتا دیجیے۔ ہزاروں ان کے حکمت آمیز کلمات ہیں، سینکڑوں دعائیں ہیں، سینکڑوں مکتوبات ہیں، اور ان کے خطبات ہیں جس کو نہج البلاغہ میں کمپائل کیا گیا، اور نہج البلاغہ تو فقط ایک سلیکشن ہے، ورنہ تو اس کے علاوہ بہت سارے ہیں۔ میں اگر اجازت ہو آپ کی تو 9 کلمات اس میں سے آپ کو سنا دوں مختصر۔ شعبی ایک بڑے اہل سنت عالم ہیں، انہوں نے اس طرح سے لکھا کہ 9 کلمات علی نے ایسے بیان کیے کہ ایتمن الحکمہ، ساری حکمتیں یتیم ہیں ان 9 کلمات کے سامنے۔ وفقانا عیون البلاغہ، بلاغت اور فساد کی آنکھیں چندیا گئی ہیں کہ اگر بلاغت خود دیکھے ان 9 کلمات کی طرف تو وہ دیکھ نہیں سکتی، اس کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی۔ اس میں سے 3 ادب ہیں، 3 مناجات ہیں، اور 3 آداب زندگی ہیں اور حکمت آمیز باتیں۔ 3 مناجات ہیں، الہی کفا بعزت ان اکون لک عبدا، پروردگار میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ 3 مناجات ہیں۔ 3 حکمت کی باتیں کہ قیمت کل امرئ ما یحسن بہ، ہر انسان کی قیمت قدر اتنی ہے جتنا وہ احسان کرنا جانتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، اور تیسرا فرمایا کہ وہ انسان کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتا جو اپنی قدر و منزلت کو جانتا ہے۔ اور 3 آداب زندگی ہیں، فرمایا کسی پر احسان کرو گے تو امیر ہو جاؤ گے اس کے، اگر کسی سے احسان لو گے تو اسیر ہو جاؤ گے اس کے، اور اگر بے نیاز رہو گے تو نذیر بن کے رہو گے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں کلمات مبارک علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین، بہت نوازش، بہت شکریہ۔